کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا غریب، وہ سب اللہ کے طاقت کے قیدی ہیں۔ ان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے موڑتا ہے۔ تیری منزل میں غیبت نہ ہوتی، کیا بتاؤں تو کیا ہوتا۔ مقبول اسلام، مقبول عمل، تیری غیبت کا تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر فرعون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا میں اللہ ہوں، اگر قارون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا۔ جس شخص کی محبت اللہ کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر ہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی صحبت نحوست ہے۔ دنیا خواہشوں میں لپٹی ہوئی ہے، موت لذت کے ذریعے پسندیدہ بنا دی گئی ہے اور دھوکے سے آراستہ کی گئی ہے اور امیدوں سے سنواری گئی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف راغب ہوگے تو تم عمدہ پاؤ گے۔ آخری زمانے میں حق سچ بات کہنے والے کو بیوقوف کہا جائے گا، مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار۔ اے لوگو، لازم ہے کہ اللہ تمہیں نعمت کی فراہمی کے وقت اسی طرح خوفزدہ دیکھے جس طرح وہ سزا کے وقت خوف میں دیکھتا ہے۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں اللہ کے خواہش مند ہو تو سکون، خاموشی اور گنگا رہنا لازم جانو۔ تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیز کی جسے پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان کی جس میں بس نہ سکو گے۔ جس نے اللہ کی باتوں یعنی قرآن کو رہنما بنا لیا، وہ سیدھے راستے پر اس کی ہدایت کی گئی۔ اپنے کلام کو یعنی اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ فلاں شخص سے بہتر ہوں، یقیناً اس کی جہالت کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اچھے وقت کا انتظار کرنا اور یہ کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہوتا ہے۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ ہم نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے نتیجے اور اس کی شہرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہی بنیادی خامی ہے۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے سے امید رکھنے والوں کو نا امید نہ کرو، کہیں اللہ تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ تیز ترین آنکھیں وہ ہیں جو نیکی اور اچھائی میں کھلی ہو۔ زیادہ سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت سنے۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہو بغیر عمل کے امیدوار ہیں، اس دنیا کی لمبی عمروں کی وجہ سے توبہ میں آج کل ہی کرتے رہتے ہیں۔ جس جنت نے تمہیں حیران کر رکھا ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور تمہارے رب کی نظر میں یہ اتنی حسین دنیا صرف ایک مکھی کے پر کی حیثیت رکھتی ہے۔ سوچو وہ جنت کیسی ہوگی جسے تمہارا رب بھی جنت کہتا ہے۔ اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگنے لگے تو یقیناً آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن بنا سمجھ کر پڑھی جاتی ہے اور دعاؤں میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی؟
درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی اور پھر گزر جاتی ہے۔ باتوں میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب کچھ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے زندگی کی مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ انسان کی دو چیزیں، اس کی نماز اور اس کی زبان درست ہو جائیں تو اس کی باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن سمجھ کر پڑھنے والوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جو پڑھ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر وہ انسان عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی کو لازم پکڑو، اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کرو۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، تو یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایمان کی نعمتوں کے۔ جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیزیں بن جاتی ہیں، اسے دنیا کی چیزوں کا غم نہیں لگتا۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس کو ایک اور نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ اچھی چیز کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارا دل کسی کو گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ جب تم بند دروازے پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ تمہارے لیے معاوضے کے دروازے کھولتا ہے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے، اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ آپ کے دنیائی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کرے تو آپ اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔